بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا کلپ ہے اس موضوع پر کہ مکی الحجازی صاحب کا پروپیگنڈا اور اس کا مختصر سا جواب۔ ناظرین کرام، ہم کبھی بھی مکی الحجازی صاحب کے اعتراضات جو انہوں نے فقہ جعفریہ پر کیے ہیں، شیعوں پر کیے ہیں، ان کا جواب نہ دیتے، کیونکہ اعتراضات ہر فقہ پر دوسرا فرقے والا کرتا ہے اپنی لا علمی کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر، لیکن مکی الحجازی صاحب کا جواب دینا اس لیے ضروری سمجھا گیا ترجمان شیعہ ٹی وی کی جانب سے کہ وہ جس پاک مقام پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، غلط معلومات دے رہے ہیں فقہ جعفریہ کے حوالے سے۔ باقی اپنے اگر وہ اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے فقہ پہ وہ عمل کرتے ہیں، تو وہ جو مسئلے بیان کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، ہم اس پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے۔ وہ اپنی فقہی مسائل بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعتراض ہمیں اس چیز پہ ہے کہ جہاں وہ فقہ جعفریہ کا کوئی سوال آتا ہے شیعوں کے حوالے سے تو اپنے تعصب کا اظہار فوراً کر دیتے ہیں اور اتنی سطحی سی گفتگو کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ مولانا مکی الحجازی صاحب، اتنی سطحی گفتگو، یعنی اتنی ہلکی گفتگو کرتے ہیں وہ کہ جس کی امید کسی عام عالم سے، کسی چھوٹی سی مسجد کے مولوی سے بھی یہ امید نہیں رکھتے ہم کہ وہ اتنی سطحی سی گفتگو کریں گے، بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حوالے کے، اور سنی سنائی باتوں کو آگے پروپیگنڈے کے طور پر پھیلا رہے ہیں۔ یہ گمراہ کرنا کسی کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں اب مکی الحجازی صاحب کی اس بات پر افسوس تو ہوتا ہے کہ وہ اتنی سطحی گفتگو کر رہے ہیں جس کی نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے بات کا۔ اب وہ سنی سنائی باتوں پہ کیسے عمل کر رہے ہیں، دیکھیں کیسے اس سنی سنائی بات کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن جو ہے وہ 40 سپارے والا ہے، 10 سپارے بکری کھا گئی ہے۔ وہ کہاں ہے 40 سپاروں والا قرآن؟ نہیں بتا سکتے، نہ دکھا سکتے ہیں۔ پروپیگنڈا ہے نا، پروپیگنڈا کے پیر، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ اب 40 سپاروں والا ہے تو کہاں ہے؟ جو بکری اگر کھا گئی ہے تو کون سے سپارے کھا گئی ہے؟ کیا نام تھا ان سپاروں کا؟ اس وقت کس کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ سنی سنائی باتیں ہیں، پروپیگنڈا ہے جو شیعہ مخالفین نے، فقہ جعفریہ کے مخالفین نے اپنا غبار نکالا ہے، ایسی ایک پروپیگنڈا کیا ہے جس کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے۔ آج بھی آپ شیعہ مساجد میں جا کر دیکھ لیں۔ مکی الحجازی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کسی شیعہ مسجد میں تشریف لے جائیں اور دیکھیں وہاں جو قرآن پڑھا ہوا وہ 30 سپاروں والا ہے یا 40 سپاروں والا ہے۔ وہی قرآن ہے جو بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے۔ 30 سپارے ہیں، 6666 آیات ہیں جس کی۔ اسی قرآن کریم پر شیعوں کا بھی ایمان ہے، سارے مسلمانوں کو اسی قرآن پہ ایمان ہے۔ یعنی گمراہ کر رہے ہیں بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ شام غریباں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں فقہ جعفریہ والے، پھر وہی بغیر کسی ثبوت کے۔ بھئی ہر سال شام غریباں کی مجلس ہوتی ہے، شیعوں کی ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں ہوتی ہے، کسی کو بھیج کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ جس طرح سارا سال مجالس ہوتی ہیں وہی مجلس ہوتی ہے، ذکر حسین ہوتا ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر رسول اللہ ہوتا ہے، ذکر انبیاء و مرسلین ہوتا ہے اور ذکر امام ہوتا ہے، پھر گریہ ہوتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ شام غریباں کی مجلس کیونکہ غریبوں کی شام ہوتی ہے نا، کربلا میں سب شہید ہو گئے، اصحاب و انصار تو بچے اور عورتیں وہ غربت کے عالم میں ہیں، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی غربت کو یاد کر کے لائٹ بجھا دی جاتی ہے مجلس کے دوران۔ بس یہ فرق ہے، وہی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے،
تو سارے اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں. وہاں مجلس کے دوران خواتین کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے ملنے کی. ایک پروپیگنڈا پھیلانا ہے نا، فقہ جعفریہ سے لوگوں کو متنفر کرنا ہے، اور وہ بھی کہاں بیٹھ کر؟ حرم خدا میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں بیٹھ کر. خدا را درخواست ہے مکی الحجازی صاحب سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ انتشار اور یہ غلط فہمیاں نہ پیدا کریں. وہاں بیٹھ کر محبت کا پیغام دیں، اتحاد کا درس دیں. پھر ان کی غلط فہمیوں پہ شاید ہمیں 2 کلپ بنانے پڑیں، کیونکہ ایک کلپ پہ تو یہ جو انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، غلط فہمیاں تو نہیں، اعتراض کرتے ہیں. جب بھی فقہ جعفریہ کی گفتگو آتی ہے اعتراض اٹھاتے ہیں. پھر ایک نے سوال کیا کہ جی ابن زیاد جو ہے، جس نے مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر تھے، جنہیں سفیر بنا کے بھیجا تھا کوفہ، انہیں ابن زیاد نے شہید کیا ہے، وہ قاتل ہے، تو اس پر لعنت بھیجیں، اسے برا بھلا کہیں. تو آگے سے کیا فرماتے ہیں مکی الحجازی صاحب؟ نہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ خاموش رہو. مکی الحجازی صاحب، یہ اہل سنت کا عقیدہ شاید نہ ہو، یہ آپ کے دل کی بڑاس ہے، آپ کے دل کی وہ حمایت ہے جو ابن زیاد کے ساتھ ہے. ایک ظالم حکمران، اس نے قتل کیا ہے امام حسین کے سفیر کو، بنی ہاشم کے جوان کو، اور آپ فرما رہے ہیں خاموش رہیں. کیوں؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم نہیں ہے اسلام میں. سیرت انبیاء اور مرسلین نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ کو کیا مجبوریاں پیش آ گئی ہیں کہ ابن زیاد کی حمایت پہ تلے ہوئے ہیں؟ تو پھر آج کل جو قتل ہوتے ہیں پھر کیوں سزا دیتے ہیں اس مجرم کو؟ خاموش رہیں، کیوں بولتے ہیں اس کے خلاف؟ پھر خدا را ہوش کے ناخن لیں. میری دست بدستہ آپ سے عرض ہے کہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں. آپ اپنے تعصب کا اظہار، اپنے دل کی جو ابن زیاد سے محبت ہے اس کا اظہار بیت اللہ میں بیٹھ کے تو نہ کریں نا. ایک ظالم کی حمایت بیت اللہ میں بیٹھ کے تو نہ کریں، اللہ کے گھر میں. پھر فرماتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ جو ہے امام مہدی کا وہ یہ ہے کہ جی وہ چھپ گئے ہیں، ان کا 12واں امام. میرے عزیز، میرے محترم، ماشاءاللہ آپ کی سرخ داڑھی ہے، اتفاقاً میرا بھی کپڑے آج اتفاقاً ریکارڈنگ میں سرخ ہی ہیں. میرے بزرگ، میرے محترم، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں. پھر فرماتے ہیں جی سرمن رائے، وہ سامرا شہر ہے، ادھر ایک غار ہے سرمن رائے، وہاں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے وہاں سے امام کی. وہاں سے اس غار سے امام پردہ غیب میں گئے ہیں، وہاں ہیں نہیں. نہ فقہ جعفریہ یہ کہتا ہے کہ امام کے گھر کا پتہ کرو. امام کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ان کے گھر کا ایڈریس معلوم کرنے کا نہیں کہا دین نے ہمیں. ہم نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے. کوئی شیعہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ سرمن رائے غار میں بیٹھے ہوئے امام. پردہ غیب میں امام، سرمن رائے غار سے پردہ غیبت کبریٰ شروع ہوئی تھی امام کی. اور اسی غار کے پاس امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی کا مزار ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور امام علی نقی علیہ السلام بھی وہیں مدفون ہیں. اور امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ نرجس خاتون بھی وہیں مدفون ہیں. امام زمانہ جنہیں ہم کہتے ہیں، امام مہدی آپ کہہ رہے ہیں، ان کا لقب امام زمانہ بھی ہے. زمانے کے امام ہیں نا، اس دور کے امام ہیں، 12ویں امام. پردہ غیب میں ہیں، زندہ ہیں. پھر وہیں پر مزار ہے جناب حکیمہ خاتون کا، جو پھوپھی ہیں امام زمانہ کی، امام مہدی علیہ السلام کی. تو 4 ان کے قریبی ماں باپ، ان کی پھوپھی، ان کے جد وہیں پر دفن ہیں سامرا میں. آج بھی ان 4 ہستیوں کا مزار جو ہے وہ زیارت عام و خاص ہے. بہت بڑی زری بنی ہوئی ہے، حرم بنا ہوا ہے، سب جاتے ہیں. اور اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چھپے ہوئے امام. وہاں چھپے ہوئے نہیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ غیبت کبریٰ وہاں سے شروع ہوئی ہے امام کی. اس لیے اس جگہ کی زیارت کے لیے شیعہ لوگ جاتے ہیں کہ وہ مقام
جائے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا ہے وہاں سے۔ اسی طرح کے بہت سے اعتراضات ہیں، اگلے کلپ میں دوسرے حصے میں کچھ اور اعتراضات ہیں، مختصر ان کا ذکر کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔